إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ سورہ یوسف کی آخری آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے یوسف علیہ السلام کا قصہ واقعہ بیان فرما کے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ جو قصہ ہم نے بیان کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے، یہ غیب میں سے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا اور پھر کہا کہ من انباء ذالک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں۔ من، اللہ تعالیٰ نے من کا لفظ بولا ہے یہاں پر، تو من تبعیضیہ ہے، بعض، کہ کچھ انباء، نبا کی جمع ہے، الغیب، غیب کی خبریں جو ہیں ان میں سے کچھ خبریں ہم نے آپ کے دی ہیں۔ ذالکہ، یہ من کچھ، انباء خبریں، الغیب غیب کی، یہ کچھ خبریں ہیں۔ کون سی؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ساتھ کیا ہوا، ان کے بھائیوں نے کیا کیا، پھر وہ امیر مصر بن گئے، والدین نے کیا کیا، والدین جو ہے وہ وہاں سے آئے، بھائیوں کو لے کے آئے ساتھ۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ واقعات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بیان کیے ہیں، غیب کی خبریں ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی خبریں اپنے نبی کو دے دیتے ہیں، تو جب خبریں دے دی جائیں تو وہ پھر غیب نہیں رہتا۔ کیا ہم اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ علم غیب ہے؟ ہاں، تھا علم غیب میں سے۔ یہ قصہ جب قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل نہیں ہوئی، تو اس وقت یہ غیب میں سے تھا۔ لیکن جب غیب میں سے اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتلا دیا تو پھر غیب نہیں رہا۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس بندے کو یہ جو غیب کی خبر ہے اس کا علم ہو گیا۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ عالم غیب ہو گیا ہے؟ آپ بھی عالم غیب ہو گئے، وہ فلاں بھی عالم غیب ہو گیا؟ تو جب غیب کی خبر دے دی جائے تو وہ غیب نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے تھا، کچھ خبریں تھیں، نوحی الیک، جو ہم نے وحی کی ہیں آپ کی جانب، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیک، آپ کی جانب، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے، وما، اور نہیں، کنت، تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، کن کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے
متفق اتفاق کر لیا، از جب اجماؤ وہ جمع ہو گئے سب کے سب، کس بات پر؟ امرہم اپنے معاملے پر، انہوں نے یہ بات متفق طور پر آپس میں اتفاق کے طور پر جو ہے وہ طے کر لی کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ وہم یمکرون، اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے آپس میں سارے اکٹھے ہو کے، تو وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو اس وقت وہ تم وہاں پر نہیں تھے، اس وقت نہیں تھے آپ، تو یہ غیب تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی، غیب کی خبر تھی۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، وما اور نہیں اکثر الناس لوگ، اکثر جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں؟ ولو حرستا، اگرچہ آپ ہرس بھی رکھیں، آپ ہرس بھی رکھیں، کیا نہیں ہے وہ؟ بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ بندہ جتنی بھی کوشش کر لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ خواہش تھی، آپ کی ہرس تھی، آپ اس بات پر حریص تھے کہ لوگ جو ہے وہ مومن ہو جائیں، لوگ مسلمان ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پیچھے سے پکڑ کر، تمہارے جو ہیں وہ کمروں سے پکڑ پر کپڑے پکڑے کر جو ہے وہ کپڑے جو ہیں ان کو کھینچ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے، اسی لیے وہ واقعہ یہودی کے بچے کا سب کو معلوم ہے، اکثر مسلمانوں کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے اور پھر اس کو جو ہے وہ کہنے لگے کل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنے باپ کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، تو باپ نے کہا آتے ابو القاسم، بھائی ابھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کر لو، مان لو ان کی بات۔ تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، اور اس کی جان جو ہے وہ، اس کی روح نکل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ میں نے جو ہے اس کو آخری وقت پہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ نجات دلا دی۔ تو یہ ہے وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثر لوگ، ولو حرستا، چاہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حرس بھی رکھیں، بمومنین، پھر بھی وہ مومن نہیں ہوں گے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألہم، اور نہیں ہیں آپ تسألہم، ان سے سوال کرتے، ان سے مانگتے، آپ ان سے نہیں طلب کرتے، سوال کرتے۔ تسألو، وما اور نہیں، تسألو آپ سوال کرتے، ہم ان سے، کس چیز کا سوال؟ علیہ، اس دعوت پر۔ یہ جو دین کی دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو ہے اس کو کوئی پیسے ملتے ہیں، کوئی سونا چاندی ملتی ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو مقام اور رتبہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تسألہم، اور نہیں تو سوال کرتا ان سے، علیہ، اس دعوت دین پر، من اجرن، کوئی بھی اجر، کچھ اجر، من یہاں پر پھر تبعیضیہ ہے، کچھ جو ہے وہ اجر، اجرت نہیں آپ مانگتے کہ بھائی مجھے کچھ دو تم۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان نہیں ہے ہوا یہ قرآن، ہوا الا، یہ ہوا جو ہے وہ ضمیر ذکر للعالمین، اس کا معنی ہم قرآن کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آگے جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، آگے اس کا بیان ہے کہ اس سے مراد قرآن اور اس سے مراد دین ہے۔ ان ہوا الا، نہیں ہے مگر یہ، الا مگر، ذکر، نصیحت ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ کیا نصیحت ہے؟ یہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، یہ دستور حیات ہے، ہر قسم کے معاملات
زندگی بسر کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو نصیحت کہا گیا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کائن کتنی ہی، من آیات نشانیے ہیں، کتنی ہی نشانیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں بہت ساری نشانیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ پر دلالت کرتی ہیں۔ یمرون علیہا، یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہیں، ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا فسیحوا فی الارض، زمین میں سیر و سیاحت کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جو ہے وہ کتنی نشانی ہیں، کیا جو ہے وہ پہلی امتوں کے ساتھ ہوا اور کیا جو ہے وہ مجرموں کے ساتھ کیا گیا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں، یمرون علیہا، وہ گزرتے ہیں ان نشانیوں پر سے، وہم عنہا معرضون، اور وہ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نشانیوں سے گزر جاتے ہیں وہ تو اعراض کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہاں پر سعودی عرب میں یا مدینہ سے کوئی تقریباً 300 کلومیٹر دور مدائن صالح علیہ السلام کو جہاں بھیجا گیا تھا وہ علاقہ ہے، اور ان پر جو ہے وہ عذاب آیا تھا، اور آج بھی وہ آبادی وہاں پر وہ علاقہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک گئے تھے، جنگ تبوک کے موقع پر، تو اس علاقے سے، اس راستے سے گزرے، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے پانی وہاں سے لیا، آٹا گوندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، روتے ہوئے گزرو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ ہی بنا لو، اور حکم دیا آپ نے کہ جتنا بھی یہاں سے پانی لیا ہے اور جو کچھ وہاں پہ آٹا گوندا ہے وہ سب جانوروں کو کھلا دو، یہاں سے جلدی سے نکلو، یہاں پر عذاب آیا تھا۔ تو یہ ایک نشانی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل یہاں سے نہیں گئے ہیں، بلکہ راستے سے گزرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کیا۔ تو اب کچھ لوگوں نے یہ سیر و سیاحت بنا لیا اور وہاں پر جا کر سیر و تفریح کرتے ہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے راستے میں سے گزرتے ہوئے اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، تو انسان جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، وہ گزرتے ہیں، چلتے ہیں، جاتے ہیں وہاں سے، ان نشانیوں کے پاس سے نکل جاتے ہیں، وہم، اس حال میں کہ عنہا معرضون، وہ ان نشانیوں کی عبرت سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ہیں ایمان لاتے، وما، اور نہیں، یؤمنو، ایمان لاتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، باللہ، اللہ پر، اکثر ان میں سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، الا وہم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں، آفا آمینو، کیا وہ بے خوف ہو چکے ہیں؟ آفا آمینو، کیا وہ امن میں آ چکے ہیں، بے خوف ہو چکے ہیں؟ ان تأتیہم غاشیۃ، کہ آ جائے ان کے پاس، ان، کہ وہ اس سے غافل ہو چکے ہیں، تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، غاشیۃ، چھا جانے والا۔ یہ غاشیہ قیامت کا ایک نام بھی ہے۔ حل عطا کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غاشیہ کے لفظ بولے وہاں پر، تو یہ چھا جانے والی، من عذاب اللہ، اللہ کی جانب سے عذاب کے جو ہوگا، چھا جائے گا وہ ان کے اوپر،
او تاتیہم، یا پھر ان کے پاس آ جائے الساعۃ، قیامت، بغتۃ، اچانک، اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے، وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ قیامت آ جائے گی، وہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو بالکل کسی قسم کا شعور بھی نہیں ہوگا، وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ یہ عذاب ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل آ جاتے تو آپ جو ہے وہ گھبرا جاتے کہ کہیں اس میں عذاب ہی نہ ہو، آپ جو ہے وہ دعا مانگتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خیر اور برکت اس میں سے نازل فرما۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، قل کہہ دیجئے ھذہ یہ سبیلی میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں دعوت دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں، ادعو میں بلاتا ہوں، الی اللہ اللہ کی جانب میں دعوت دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، علی بصیرت بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جو ہے میں دعوت دے رہا ہوں، یہ میرا دین کی تبلیغ کرنا، میرا دین اسلام لوگوں تک پہنچانا، یہ علی وجہ البصیرہ ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھے اس کے اندر شک ہے، نہیں، میں بصیرت کے ساتھ اس کی دعوت دے رہا ہوں، انا میں، ومن اتبعنی اور وہ لوگ جو میری پیروی کرنے والے ہیں، جنہوں نے میری جو ہے وہ پیروی کی ہے، وہ بھی اس دین کی دعوت بصیرت پر دیں گے۔ دعوت دین یہ بہت بڑا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، پیچھے آپ آیت پڑھ چکے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت مسلمہ سب سے بہتر امت ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، دعوت دین یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن دعوت دین اس طریقے پر ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، یہ نہیں ہے کہ اپنے مسلک کی دعوت دی جائے، اپنے جو ہے وہ طریقے کی دعوت دی جائے۔ آج دعوت دین کا کام کر رہے ہیں لوگ، بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن ہر ایک کو دیکھ لیجئے وہ اپنا منہج اور اپنا مسلک جو ہے وہ بیان کرتا ہے، دعوت دین نہیں دیتا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی اپنی کتابیں بنا رکھی ہیں، اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے حضرت بنا رکھے ہیں، اور اس کے اوپر چلتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے مخالف ہو جائے ان کو تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے جو ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بصیرت پر دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ چلنے والے ہیں وہ بھی بصیرت پر، ومن اتبعنی، جو میری پیروی کرتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعوت دین کا کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور آج بھی لوگ ایسے پوری دنیا میں موجود ہیں جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ کتاب اللہ پیش کرتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہ وہ پیش کرتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں، یہ ہے علی وجہ البصیرہ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریکوں سے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پیچھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، وہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کو کہہ دو وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں، وما اور ما نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے نہیں بھیجے ہیں رسول، من قبل کا آپ سے قبل، آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جو مرد نہ ہو، الا رجالا، مگر مرد ہی ہم نے
رسول جو ہے وہ بنا کر بھیجے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو رسول نہیں بنایا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ نوحی الیہم، وحی کرتے تھے ہم ان کی جانب، نوحی ہم نے وحی کی، الیہم ان کی جانب، من اہل القریٰ بستی والے جو ہیں ان کے اندر رسول بنا کر ہم نے بھیجے، اور ہر بستی کے اندر، ہر علاقے کے اندر ہم نے ان کی زبان میں رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ دوسری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں وہ چلتے، سیر کرتے، سیر و سیاحت کرتے وہ فی الارض زمین میں، کیا وہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، تو وہ دیکھیں، کیف کان، کیسا تھا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کا انجام کیا تھا؟ کیا یہ انہوں نے گھوم پھر کے نہیں دیکھا ہے کہ یہاں پر فلاں آباد جو ہے وہ لوگ آباد تھے، یہاں پر فلاں لوگ آباد تھے، اور آج وہ لوگ نہیں ہیں؟ بلکہ ایسے ایسے شہر آپ کو مل جائیں گے اپنے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بھی، وہاں پر بھی، کہ جو لوگ وہاں پر رہتے تھے پہلے جو ہے وہ، لیکن آج وہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ وہاں سے غائب ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سعودی عرب میں، پوری دنیا کے ہر علاقے میں ہی ایسے جو ہے وہ علاقے مل جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان پہلے لوگ جو تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ آیا وہ مستقل طور پر باقی ہیں یا کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا جو ہے وہ خیر ہے، آخرت وہ بہتر ہے، آخرت بہتر ہے، یعنی کل قیامت کے بعد جو آخرت آنی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، خیر للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ دنیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آخرت بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اگر کسی کی اچھی نہ ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ راہ مستقیم پر نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ آخرت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آخرت کس کی بہتر ہوگی؟ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے، اللہ نے یہ فرما دیا ہے، وہ لوگ جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب تقوی کیا ہے یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں مشائخ سے کہ کئی دفعہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی آلائشوں سے، ہر قسم کے جرائم سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے جنت کی راہ پہ چلنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل نہیں کرتے؟ پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ سارے انجام دیکھ کر، یہ سب کچھ دیکھ کر، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی ہے اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتے ہو، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب جب امید ہو گئے، الرسول رسول، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، خیال کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ یقیناً ان کو جھٹلا دیا گیا ہے، یہ لوگ نہیں مانتے، انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ جاءہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ پہلے کئی رسولوں کے بارے میں کہا ہے کہ جب کئی رسول جو ہے وہ یہ خیال کر بیٹھے کہ بھئی اب معاملہ جو ہے وہ ختم ہے، اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ ہمیں جھٹلا رہے ہیں، اب کوئی پریشان حال نہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، تو نجات دی گئی جس کو ہم چاہتے تھے، ہم جسے چاہتے تھے ہم نے اسے نجات دے دی۔ ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا، نہیں ہٹایا جاتا، نہیں دور کیا جاتا، بأسنا، ہمارا عذاب،
ہٹایا نہیں جاتا ہے ہر ایک سے، بلکہ جسے ہم چاہیں اسے ہدایت دے کر عذاب سے نجات دے دیتے ہیں۔ سنا یرد بأسنا، اور نہیں ہٹایا جاتا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین، جو مجرم لوگ ہیں ان سے عذاب ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ وہ عذاب سے دچار ہوں گے، دنیا میں بھی ان کو اور کل آخرت میں بھی ان کو عذاب سے دچار ہونا پڑے گا۔ لقد کان فی قصصہم عبرہ، البتہ تحقیق یقیناً فی قصصہم کے قصوں میں، ان کے بیان کرنے میں جو احوال بیان کیے گئے ہیں، پیچھے یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس سے پیچھے یونس علیہ السلام کا قصہ، اس سے پھر ہود، اور یہ سارے جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم، انہوں میں عبرتن، یہ عبرت ہے، کس کے لیے عبرت ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا لأولی الابصار، یہ لأولی الالباب، یہ ان کے لیے اس کے اندر عبرت ہے جو اولی الالباب ہیں، عقل مند ہیں، عقل و دانش رکھتے ہیں، ان کے لیے۔ جو بے عقل ہے، جس کو عقل ہے ہی نہیں، جو اعراض کرنے والا ہے، اس کے لیے کسی بھی بیان کے اندر، کسی بھی قصے کے اندر کوئی عبرت نہیں ہے، نہ وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ما کانا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، ما کانا یہ نہیں ہے یہ قرآن حدیثاً کوئی ایسی بات یفترا کہ اپنی جانب سے جو ہے وہ گھڑ لی جائے، خود جو ہے وہ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقام پر چیلنج کیا ہے ساری انسانیت کو، بلکہ جنوں کو بھی، کہ بھائی تم جو ہے وہ سارے مل کر ایک صورت نہیں تو ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن مجید کوئی ایسی بات یفترا کہ گھڑ لی جائے اپنی جانب سے، ولیکن لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن مجید تو تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنی بھی پہلے کتابیں تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کی جو ہے وہ یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تفصیل ہے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے، قرآن پر ایمان رکھتی ہے۔ ایمان دیکھیں نا، ایمان کے 6 رکن ہیں جو آپ کو بتائے بھی گئے ہوں گے اور مشائخ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہوگا، اور حدیث جبریل میں اس کا واضح طور پر ذکر ہے، جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کے اخبرنی عن الایمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو 6 چیزیں ہیں وہ بتلائی تھی۔ تو اب ان 6 چیزوں کے اوپر اگر ایمان ہوگا تو اس کو مومن کہیں گے۔ تو ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے وہ رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ان کے لیے تفصیل بھی ہے ہر چیز کی، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر سورہ یوسف ختم ہوتی ہے اور آگے سورہ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الرعد جو ہے یہ مدنی صورت ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کئی دفعہ کہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوں، چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہو یا کسی اور مقام پر، لیکن ہجرت کے بعد جو نازل شدہ ہیں ان کو ہے، اور جو ہجرت سے قبل والی صورتیں ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ان کی وحی ہوئی ہو۔ تو یہ سورہ الرعد مدنی صورت ہے، اور اس کا جو ترتیب قرآن مجید کے حساب سے ہے وہ 13 نمبر ہے سورت کا،
لیکن نزولی اعتبار سے یہ 96 نمبر ہے. اس کی آیتیں 43 ہیں اور رکوع 6 ہیں. الرعد، سورہ الرعد کے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں. سورہ البقرہ کے شروع میں بھی آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی. الف لام میم، تو یہ حروف مقطعات ہیں. ان کو ہر حرف کو علیحدہ پڑھنا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا، یہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو خوب علم ہے. اللہ سبحانہ بھی قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جس کے معانی ہیں یا جس کے ہمیں معانی کا علم نہیں ہے. کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے، یا کچھ اللہ ان کو جو زندہ ہیں ہدایت دے، جو فوت ہو چکے ہیں وہ تو گئے، اب انہوں نے اس کے معانی کرنے کی، اس کے جو ہے وہ تفسیر کرنے کی، جو کہ بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور آپ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن مجید آگے لکھایا اور لوگوں کو سکھایا، ان کو حفظ کروایا، یاد کروایا اور اس کے معنی بھی بتلائے. اگر اس کے کچھ معنی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی جو ہے بتلا لیتے. تو اسی لیے ہم اس کے معنی کرتے ہوئے اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے. یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. یہ جو پڑھی جا رہی ہیں یہ کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک، اور وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی جانب، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، آپ کی طرف یہ تیرے رب کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. من ربک الحق، تو یہ کتاب قرآن مجید حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ شائبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس کتاب پر ایمان اکثر لوگ نہیں لاتے، اور یہ حقیقی بات ہے. آج اکثر مسلمان جو ہیں وہ اس کتاب پر، اس قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ایمان کیا چیز ہے یہ پہلے بھی بیان ہوا ہے، ذرا اس کی پھر جو ہے ہم تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. اب اکثر کون ہے؟ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. مسلمان اس کتاب پر اکثر جو ہے، آج کے اکثر مسلمان ایمان نہیں رکھتے اس قرآن مجید پر. کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی وہ ایمان نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید پر، کتابوں پر ایمان کا کہا، تو ایمان رکھے اس کی کتابوں پر. جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، قرآن مجید ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، جتنی بھی آسمانی نازل شدہ کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنا ہمارے لیے. اب ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. وہ کون کون سی؟ ایک تو ہے زبان کے ساتھ، دوسرا ہے دل کے ساتھ تعلق اس کا، اور تیسرا ہے پورے جسم کے ساتھ اس کا تعلق. زبان سے یہ کہنا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید ہے، یہ زبان سے ہم جو ہے وہ اقرار کریں اس بات کا. اور دوسرا، جب یہ زبان سے بات کہہ رہے ہوں تو پھر ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو کہ واقعی حقیقتاً یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شائبہ نہیں ہے. 2 چیزیں ہو گئی.
اب اگر یہ دونوں چیزیں تو بندہ مانتا ہے، اس کا ایمان ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ نازل کرتا ہے، دل بھی اس کا مان رہا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے، وہ اس کتاب پر، اس قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر وہ ایمان رکھتا تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر عمل بھی کرے۔ قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کا اقرار کرنا زبان کے ساتھ، اس کو ماننا دل کے ساتھ، یہ تینوں اس میں شامل ہیں۔ اب اکثر لوگ جو ہیں دیکھ لیجئے مسلمان ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، قرآن مجید کا ان کو ترجمہ نہیں آتا، تو ایمان جو ہے وہ عمل کہاں ہوگا؟ عمل تو اسی صورت میں ہے جب اس کا ترجمہ آتا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس قرآن مجید پر، اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے، رفع السماوات، رفع بلند کیا، جس نے آسمان کو السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستون کے، بغیر کسی ستون کے، پوری دنیا کا چکر لگا لیں آپ، کوئی جو ہے اس چھت کے نیچے ستون نظر نہیں آئے گا۔ بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آتا ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مقام پر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے۔ آج اگر کسی مسلمان کو پوچھو کہاں ہے اللہ بھائی، تو کوئی کہتا ہے جی اللہ دل میں ہے، کوئی کہتا ہے جی اللہ فلاں جگہ پہ، کوئی کہتا ہے جی اللہ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے استوى علی العرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ عرش کہاں ہے؟ حدیث میں بیان موجود ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے۔ تو سدرۃ المنتہا تک جو ہے وہ بشر گیا ہے، سدرۃ المنتہا تک تو کسی بشر کا جو ہے وہ جانا ہوا ہے، اور وہ ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اس کے بعد کا بیان کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی قرآنی آیات میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ عرش پر چلے گئے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بے بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام ہے وہ مستوی عرش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی اللہ کہاں ہے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، وسخر اور مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، سورج کو اور چاند کو۔ مسخر ہے ہمارے لیے، سورج روشنی دیتا ہے، فصلیں پکتی ہیں اس روشنی سے، گرمی میں سردی میں اس کا فائدہ ہے، اور سورج جو ہے وہ چاند رات کو روشنی دیتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ فائدے ہیں، وہ تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح عبادت کے مہینوں کا پتہ چلتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ ہر ایک آسمان جو ہے وہ سورج اور چاند، کل ہر ایک، یجری چل رہا ہے، لاجل مسمی ایک وقت مقررہ کے، وقت مقررہ تک اس کا وقت مقرر ہے، جب تک یہ چلتا رہے گا اس کا وقت مقرر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور وہ ہے قیامت۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے سورج اور چاند یہ چل رہے ہیں۔ یدبر الامر، بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف فرما رہے ہیں، یدبر الامر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کاموں کی جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کی، لعلکم، تاکہ تم، بلقاء ربکم، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات سے، توقنون یقین کر، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم کل قیامت کے روز اللہ کے ہاں پیش ہو گئے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ
سامنے کھڑے ہو کر جا کے تمہیں سوال و جواب جو ہے وہ اس کا ہونا ہے، تمہیں سوال کیے جائیں گے، اس کا تمہیں جواب دینا ہے، اور کل قیامت کا تمہیں یقین ہو جائے۔ واہو الذی، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے زمین کو بچھایا ہے، زمین بچھائی ہے زمین جس نے، وجعل فیہا رواسیا، اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑ جو ہے وہ بنائے ہیں، وجعل، اور بنائے ہیں، فیہا، اس زمین میں، رواسیا، پہاڑ، وانہارا، اور نہریں، نہریں بھی بنائی ہیں، پہاڑ بھی بنائے ہیں۔ اور دوسری آیت میں آپ نے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو یہ پہاڑ اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہلے نہیں، اس کا بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے۔ تو جب یہ زمین پیدا کی گئی تھی تو یہ ہلتی تھی، پانی کے اوپر ہل رہی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹھہرانے کے لیے اس کے اندر یہ میخیں گاڑ دیے، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ رکھ دیے تاکہ اس کا بیلنس ہو جائے اور یہ ہلنا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو اللہ نے فرمایا وجعل فیہا رواسی، اور بنائے اس میں پھر پہاڑ، وانہارا، اور نہریں، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل جو ہے وہ بھی اگائے، ہر قسم کے پھل، نہریں، پہاڑ۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس میں بنائے جوڑے، دو چیزیں بنائی، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن، رات جو ہے وہ آ جاتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، رات سے جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے دن کو، لیل و نہار ہے، شمس و قمر ہے۔ تو یہ دیکھیں جوڑے دو جو ہے وہ بنا رکھے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس آیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں، جو تدبر۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین میں، آسمان کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، زمین کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، نشانیاں سمجھ آتی ہیں، نہیں آتی پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کی، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیکار باطل پیدا نہیں کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ لازمی ہے، وہ انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات، اور یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض، اور زمین کے اندر، قطع، ایسی جگہ بھی ہیں، ایسے ٹکڑے ہیں، متجاورات، جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، وجنات، اور ایسے باغات بھی ہیں، من اعناب، جو انگوروں کے ہیں، وزرع، اور کھیتی، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجوریں ہیں، صنوان وغیر صنوان، جو ملی ہوئی ہیں جڑ سے اور جدا جدا ہیں، جو ملی ہوئی ہیں، اور غیر صنوان، جدا بھی ہیں، یسقا بماء واحد، وہ پلایا جاتا ہے ان کو، سیراب کیا جاتا ہے ان کو ایک ہی پانی سے۔ یہ ساری جو ہیں وہ کھیتیاں ایک ہی پانی سے سیراب کی جاتی ہیں، کھجوریں ہیں، اسی طریقے سے دوسری کھیتیاں ہیں، پھر اسی طرح سے زمین جو ہے وہ ایک زمین جو ہے وہ کا ٹکڑا، اس کے اندر سے کسی قسم کا پھل نکل رہا ہے، دوسری زمین سے کسی قسم کا پھل نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قید فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ساری زمینوں کو، ساری کھیتیوں کو، سارے درختوں کو، سب فصلوں کو پانی ایک ہی لگ رہا ہے۔ فَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، تو ہم ایک دوسرے سے فضیلت دے، تفضیل جو ہے وہ ایک دوسرے کا، کسی کا ذائقہ کچھ ہے، کسی کا ذائقہ کچھ ہے، بعض کے بعض ذائقے جو ہیں وہ اعلیٰ ہوتے ہیں،
ہیں ونفضل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعضھا علی بعض، ایک دوسرے پر، فی الاکل، اس کے ذائقے میں، ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، اس کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے عقل و دانش رکھتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، والی بات تو یہ ہے، اگر آپ کو کسی بات پر تعجب ہے تو یہ بات ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو عجیب بات تو یہ ہے ان کا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جو ہے وہ ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جہاں میٹھا، اور اگر جو ہے وہ اپنے ہم پنجابی میں کوئی بنایا ہوا ہے کہ یہ میٹھا ہے اور اگلا کس نے دیکھا ہے، کہ یہ دنیا میٹھی ہے، آگے آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو یہ تعجب والی بات تو یہ ہے ان لوگوں کی کہ بھائی ابھی جو ہے وہ مٹی بن جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور بلکہ ایک جگہ پر قرآن مجید میں جو ہے کہا کہ سورہ یاسین میں ہے کہ وہ ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ جو ہے ہڈیوں کو جو ہے وہ گوشت چڑھائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے ان کی۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو پھر ہم نئی پیدائش ہماری ہو جائے گی، پھر دوبارہ ہمیں کھڑے کر دیا جائے گا، پھر ہم جو ہے وہ قیامت کے روز کھڑے ہو کر اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ اولئک الذین کفروا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بات کرنے والے لوگ ہیں یہی کافر ہیں۔ اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ، کفر کیا ہے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، الاغلال فی اعناقہم، توق ہوں گے، بیڑیاں جو ہیں وہ زنجیریں ہوں گی ان کے گردنوں میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی ہوں گے جہنم والے، جہنم میں پھینکے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جو آخرت کا انکار کرتا ہے، اللہ سے ملنے کا انکار کرتا ہے، اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کافر ہے، اور ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رکھا جائے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ طلب کرتے ہیں جلدی آپ سے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ، برائی یعنی عذاب کو مانگتے ہیں آپ سے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، رحمت سے پہلے جو ہے وہ عذاب کے طلبگار ہیں، کہتے ہیں کہ لے آؤ عذاب تم جو چاہتے ہو۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت ساری مثالیں، عذاب کی مثالیں بہت ساری گزر چکی ہیں۔ لوط جو ہے وہ قوم لوط پر عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا، قوم صالح پر عذاب آیا، یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ اب یہ مکہ، اہل مکہ جو ہے یہ بھی مانگ رہے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور یقیناً تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلم، ان کے ظلم ہونے کے باوجود اللہ بڑی رحمت کرتا ہے، اگر ان کے ظلم کی سزا دینا شروع کر دے تو پھر کوئی بھی بچے ہی نہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب، لشدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے، جہاں پر عذاب کا ذکر آئے گا، جہاں پر جہنم کا ذکر آئے گا وہاں پر جنت کا ذکر آئے گا، تو یہ لازمی ہے، جہاں پر ظلم جو ہے اللہ نے فرمایا لذو مغفرت کا ذکر آئے گا تو وہاں پر جو ہے وہ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے شدید العقاب بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ لوگوں کا کہنا جی اللہ غفور الرحیم ہے، تو جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ ان بطش ربک لشدید بھی کہا ہے، یعنی دونوں کو اکٹھے رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکہ بیلنس رہے۔ لیکن آج لوگ اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے، غفور الرحیم ہے، اس کو تو یاد رکھتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دونوں اکٹھی چیز بیان کی ہیں یہ بیلنس رکھنے کے لیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں
لولا انزل علیہ آیا، کیوں نہیں نازل کی، لولا کیوں نہیں انزل نازل کی گئی علیہ اس پر، آیت کوئی آیت، من ربی ہی اس کے رب کی جانب سے۔ کیوں جو ہے وہ اس آیت سے مراد معجزہ ہے، کہ معجزہ کیوں نہیں کو دیا گیا، یہ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر معجزے بھی دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انما انت منذر، اللہ فرماتے ہیں بھئی تو ڈرانے والا ہے، نہیں سوائے اس بات کے تو صرف ڈرانے والا ہے۔ انما انت منذر، تو ڈرانے والا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور پھر ہم نے ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما بنا کر بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ وہ 3 ایمان کی نشانیاں بتائے تھے، ذرا ایک بار پھر سے دہرائیے۔ جی آپ 3 ایمان کی نشانیاں بتائے تھے، وہ ایک بار پھر سے دہرائیے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، یہ بتایا ہوں میں۔ ایک بار پھر سے دہرائیے نا شکریہ۔ جی، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، اور دل سے اس کی تصدیق ہونا، اور پورے جسم پر اسے لاگو کرنا۔ مثال کے طور پر قرآن ایمان ہے، تو ہم زبان سے یہ بات جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا کتاب ہے، تو دل بھی ہمارا مان رہا ہو، اور پھر جو اس قرآن مجید پر ہم عمل کریں تو پھر ایمان قرآن مجید پر مکمل ہوگا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ عربی میں سے کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ السلام علیکم شیخ، رعد کے معنی کیا ہے؟ رعد کے معنی کڑک ہیں، یہ جب بادل جو ہے وہ کڑکتے ہیں نا، گرجتے ہیں۔ کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر کلاس کو اینڈ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ شیخ محترم، اللہ آپ کو صحت کاملہ اور حیات عطا فرما، نیک مقاصد میں آپ کے کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔